تو توحید، نماز، اس کے ساتھ ایک عظیم حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابن حبان میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ 6 اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، 6 اعمال، اور آپ نے فرمایا ہے جو شخص اس بات کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ ان 6 کاموں کو کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اصدقوا اذا حدثتم، پہلی بات یہ ہے جب بولو تو سچ بولو۔ جانے کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ بولنا تو سچ بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو تو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب امانت رکھی جائے تو اس امانت کو امانت داری کے ساتھ پورا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، چوتھی بات اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنے آنکھوں کو نیچے رکھو، اپنے پلکوں کو جھکائے رکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ کو روکو۔ یہ 6 باتیں ہیں۔ بولنا تو سچ بولنا، اور جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے۔ آدمی جھوٹ بولنے کو بڑا گناہ نہیں سمجھتا، جبکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ بولنے پر توبہ لازم ہے، جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور آدمی دن بھر جھوٹ بولتا ہے، دوستوں سے جھوٹ بولتا ہے، گھر والوں سے جھوٹ بولتا ہے، جہاں نوکری کرتا ہے وہاں پر انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جوکنگ کرتے ہیں، جوکس بولتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ وعدے پورا کرنا ایسے لگتا ہے جیسے دور ہی ختم ہو گیا ہے۔ آدمی کہتا ہے 10 منٹ میں آؤں گا اور 2 گھنٹے کے بعد پہنچتا ہے۔ آپ نے 10 منٹ کہا، 10 منٹ میں پہنچے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے کہ کل ادا کر دوں گا اور 4 مہینے ڈھکیل دیتا ہے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے کہ کل کام پورا کروں گا اور کرتا نہیں ہے۔ وعدہ کرنے سے پہلے، زبان دینے سے پہلے، بولنے سے پہلے آدمی کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو زبان میں دے رہا ہوں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ جو چیز میں دینے کا وعدہ کر رہا ہوں یہ میرے بس میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آدمی وعدہ نہ کرے، وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں تو ان امانتوں کو پورے طور پر ادا کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت صرف کوئی کسی نے پیسہ دیا، اس پیسے کو سنبھال کر واپس کرنا امانت ہے۔ اتنی ہی امانت نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کہی وہ بات امانت ہے، اس کی مرضی کے بغیر آپ دوسروں کو بتا نہیں سکتے۔ اگر کسی نے آپ کو جاب پر رکھا ہے تو وہ ٹائم آپ کا امانت ہے۔ اس جاب کی مصلحت کے علاوہ دوسرے چیز میں اسے آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ امانت کا مفہوم صرف لین دین میں نہیں ہے، باتوں میں ہے، معاملات میں ہے، سلوک میں ہے۔ یہ ساری چیزیں امانت میں شامل ہیں۔ آپ سیلری لے کر کسی کے پاس کام کرتے ہیں تو ڈیوٹی کے وہ پورے گھنٹے امانت ہیں، امانت داری کے ساتھ آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ کے پاس آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امانت کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جب انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر زنا تلاش کر سکتا ہے انٹرنیٹ پر، انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے حلال طریقے اپنائے، شادی کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔
یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ضمانت دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غضوا ابصارکم، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ صرف عورتوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے، نیٹ میں بیٹھ کر ہم تصویریں دیکھیں اور ایسی چیزیں جسے دیکھنے کے لیے انسان عام طور پر سمجھتا ہے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ اور آج مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں نیٹ ہے، جو چاہ رہا ہے دیکھ رہا ہے۔ ننگی عورتیں ہیں، آدھے کپڑے پہنی ہوئی ہیں، ایسی تصویریں ہیں جو شہوتوں کی طرف کھینچ کر لے جا رہی ہیں۔ صرف عورت کو دیکھنا ہی گناہ نہیں ہے بلکہ ہر حرام چیز کو دیکھنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو بچا کر رکھو، کسی پر ظلم کرتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو یہ 6 چیزیں، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کو پورا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 6 باتوں کی تم گارنٹی دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔